سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو، مجبوروں کو اور ان لوگوں کو جن کی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی، میرے نبی انہیں بھی پاس بٹھا لیا کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پگلی عورت، دیوانی. آپ نے کبھی کو دیکھا ہے شخص میرے جیسا چھوٹا آدمی بھی پاگلوں کو ٹائم دیتا؟ وہ چھوڑیں جی یہ تو پاگل ہے، کس کی بات پہ آپ لگ گئے؟ اس عورت کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ پگلی تھی، دیوانی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، بچے اس کو روڑے مارتے تھے، مذاق کرتے تھے. لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور یوں صحابہ کے درمیان میرے نبی کریم بیٹھے. جب وہ بی بی آئی نا تو حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کام ہے آپ سے. تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس کے محلے کے لوگ کہنے لگے حضور پگلی ہے، دیوانی ہے، چھوڑے. اور لوگ مذاق کرنے لگے اس کو، کہنے لگے تو ادھر بھی آ گئی ہے، چل دوڑ وہاں، وہ فلان جگہ کھجوریں پڑی ہیں، کھا لے جا کے، بھاگ جا، حضور یہ پگلی ہے. میرے محبوب نے ڈانٹا، فرمایا چپ کرو، وہ تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ میرے پاس آئی ہے، میں جانوں اور وہ جانے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کا یہ والا رنگ بھی دیکھا ہے، اس کریم کا یہ انداز بھی دیکھا ہے. حضور کہنے لگے فرمانے کیا بات ہے؟ کہتی میرے ساتھ چلے، میں نے کچھ باتیں کر دی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں حضور پگلی ہے. فرمایا چل. کہتے ہیں ہم 4-5 صحابی پیچھے پیچھے ہو لیے، حضور کو ساتھ لے کے سارے مدینے کی گلیاں وہ گزر گئی. محبوبہ تیرے انداز پہ قربان جائیں. کہتے ہیں باہر صحرا میں میرے کریم کو لے گئی اور لے جا کے حضور سے کہنے لگی آپ میری بیٹھ کے بات سنیں. کہتے ہیں عرش پہ خدا کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے والا کریم اپنی طامت سمیٹ کے تو اس دیوانی عورت کے سامنے ریت پہ بیٹھ گیا. کہتے ہیں وہ جو لفظ پوچھتی پگلوں جیسی باتیں کرتی، جو جملے بولتی. اللہ کے حبیب نہ اس کی غربت دیکھتے نہ اس کی عقل دیکھتے. لوگ جس کو پتھر اور روڑے مار کے مذاق اڑاتے ہیں، آمینہ کا عزت والا بیٹا، حضرت عبداللہ کا شان والا لخت جگر، اللہ کا لاڈلا نبی، وہاں ان کی بات سنتے جی جی کرتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دور کھڑا رو رہا ہوں، حضرت انس رو رہے ہیں، حضرت سلمان رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو یہ بھی صرف ہمارے نبی کی شان ہے، یہ بھی صرف میرے کریم کی شان ہے. لوگ جس کا مذاق اڑاتے ہیں. محبوب پگلی کہتے ہیں کئی گھنٹے، ایک ایک لمحہ میرے نبی کا قیمتی، کئی گھنٹے بیٹھی رہی. وہ کبھی ہنس دیتی، کبھی رو دیتی، کبھی کچھ کہتی، کبھی کچھ کہتی. واہ محبوبہ تیرے انداز. حضور ہر بات سنتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ جب اٹھ کے جانے لگی تو میرے کریم رسول نے پھر سے اسے بلایا اور فرمایا لوگوں کا کبھی بھی خیال نہ کرنا، تیرا جب دل کرے تو آ جانا. پھر بلایا، فرمایا ان کا خیال نہ کرنا، جب تیرا جی چاہے تو آ جانا، میں تیری بات سننے کو تیار ہوں. عزیزو اس محبوب کا تو رنگ اس طرح کا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا تیرا قد کتنا چھوٹا ہے. چھوٹا بھی تھا قد، چھوٹا تھا قد حضرت صفیہ کا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کوئی ایسے نہیں کہا، میں نے ویسے ہی ضمناً کہہ دیا. تو محبوب نے فرمایا عائشہ تیری جیسی شخصیت کے منہ سے ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو نے پتہ کتنے سخت، یا رسول اللہ میں نے تو قد چھوٹا ہے تو کہا ہے. حبیب نے فرمایا تو نے کیوں اس کو ایسا کہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے اتنا سخت جملہ بولا ہے، تو نے اتنی سخت بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر میں تیری بات کو میٹھے کنویں میں ڈالوں تو وہ کھارا ہو جائے گا. اتنے سخت تو نے جملے بول دیے. اس بیچاری نے خود قد گھڑا ہے، خود بنایا ہے. نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دیں، وہ جسے چاہے جیسا نواز دیں. یہ مزاج لطف رسول ہے. اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. میرے عزیزو روایتیں بڑی ہیں اس عنوان پر، لیکن اس سے بڑی شاید بات آپ کو اس عنوان پر دوبارہ نہ ملے. ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا. میرے محبوب کا یہ انداز بھی کمال ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نہیں مانا ان کے سارے گھر نے مانا ہے. ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھا. سورۃ لہب پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی مائی کے لال کی طاقت ہے کسی چھوٹے مسلمان کو بھی روکے کہ تو نے فلانی سورت نہیں پڑھنی؟ ہے طاقت کسی میں؟ کوئی کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کر سکتا؟ اور یہ تو پاکستان اسلامی ملک ہے نا، کفرستان میں بھی شاید کوئی نہ منع کر سکتا ہو. لیکن لوگ کیا کرتے؟ ابو لہب کی بیٹی گزرتی تو لوگ سورۃ لہب کی تلاوت کرتے. واہ کریمہ تیرے انداز.
میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے روئی, کہنے لگی سونیا وہ کافر تھا یا مسلم, میرا تو باپ تھا نا. حضور وہ اچھا تھا نا برا, میں تو بیٹی ہوں نا. حضور لوگ سورۃ لہب مجھے دیکھ دیکھ کے بیبیاں پڑھتی ہیں, اور میری جو میرے سے اختلاف رکھنے والی عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں تو چل چپ کر, تو آ کے انگارے کی بیٹی ہے. دوستو ہم تانا دیتے ہیں, پتہ ہے تین جڑا تیرے بھراواں نے دے کے بھیجیا ہے وہ بھائی بھرا انہیں جوگے ہوندے, اس تو تانا دیتا اس کو, تو اسے تانا دیتا. ہمیں پتہ ہے تیرے باپ نے جو تجھے دے کے بھیجا ہے, بیٹی کا باپ تو پہلے بڑا کمزور ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا تو اسے تانا دیتا. تو اتنے سخت بھائی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی رو رہی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ اگر میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے. لوگ مجھے دیکھ سورۃ لہب پڑھتے ہیں, میں تڑپ جاتی ہوں. محبوبہ تو رحمت اللہ, معاملہ قرآن کا ہے, میں کسی کو روک بھی نہیں سکتی, پر میرا تو والد ہے نا. واہ, میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے, خطبہ جمعہ دیا اور فرمایا ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے, پر ابو لہب کی بیٹی آئے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سورۃ لہب کی تلاوت کرے. اجازت نہیں, روک دو, کوئی قرآن پڑھ کے بھی اسے مذاق نہ کرے. یا رسول اللہ قرآن نہ پڑھے. فرمایا قرآن کا معاملہ نہیں ہے, ایک شخص کی عزت کا معاملہ ہے. تمہیں قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کسی پہ ٹھٹھا نہ کر, کسی کا مذاق نہ اڑا. اللہ کریم کی لاٹھی بے آواز ہے, کہیں تیرے پہ برس نہ جائے. خبردار, کوئی بڑی برادری میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اللہ کو پیسے نہیں جمع کرائے تھے معاذ اللہ کہ مجھے ان کے گھر میں پیدا کرنا. کسی کو اللہ نے دولت دے دیا تو اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کوئی لمبے سجدے نہیں کیے تھے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے. کسی کا رنگ گورا ہے تو اس نے کوئی مشقت نہیں کی بڑا عرصہ کہ اس کا رنگ, یہ تو نعمتیں ہیں. خدا نے جس کو چاہا, جس انداز میں چاہا اس نے پیدا کر دیا. خدا را لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کسی کو چھوٹا نہ جان, کسی کو حقیر نہ جان. پیار کر, محبت کر, خوبصورتیاں بانٹ. یہی قرآن کا حکم ہے, یہی اسلام سلامتی کا مذہب ہے. وہ ہمیں دوسروں کو بھی سلامت رکھنے کا درس دیتا ہے. میری دعا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں رب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا